يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی ان اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک اور دور حاضر کے تناظر میں اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے ختم نبوت کے عقلی دلائل. میں اسے پھر دہرا دیتا ہوں، ختم نبوت کے عقلی دلائل. عقلی دلائل سے مراد ہے تو ایک تو دلائل وہ ہیں جو کہ قرآن مجید حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہمارے تابعین، سلف صالحین، علماء کرام نے اکٹھے کیے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہ عقل کو، اپنے ذہن کو بروئے کار لا کر اور دلائل ہم نے عوام الناس کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ان کا تعلق بھی نقلی دلائل سے ہے، لیکن بنیاد ان کی عقل ہے، اور عقل اسلام کی ایک بنیادی اہمیت ہے کہ عقل کے بغیر اسلام نہیں چل سکتا. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو اسے ہم عقلی مذہب کہتے ہیں. نقلی بھی ہے، عقلی بھی ہے، ہر چیز اس نے عقل سے ثابت کی. میں نے پہلے ایک اپنے لیکچر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسلامی نظام کی امتیازی خصوصیات، اس میں نے بتایا تھا کہ اسلام عقلی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے میں ان کے دماغوں پہ گندگی ڈال دیتا ہوں. تو اسلام نے جگہ جگہ عقل سے حکم دیا ہے کہ عقل سے کام لو. افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد، جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر بند ہو گیا. اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں پہ پہلے آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر نظریہ حیات، ہر طرز فکر، ہر دین، ہر مذہب، ہر سوچ اور ہر لوح عمل کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں. جو ان اصولوں کو مانے گا وہ تو اس نظریے کا پیروکار شمار ہوگا، جو ان اصولوں کو نہیں مانے گا اس نظریے کا پیروکار نہیں ہوگا. خالی خولی دعوے سے کوئی بات نہیں بنتی، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو وہ جو بنیادی اصول ہوتے ہیں ہم عقائد کہتے ہیں. تو اسلام کی بنیاد 3 عقائد پر ہے: توحید، رسالت، آخرت. توحید سے مراد اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. رسالت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کی ہر بات کو حق جاننا، اور جن سے روکے اسے باطل جاننا، یہ بھی ضروری ہے. تیسری آخرت ہے، یعنی ایک دن ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان تمام کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور دنیا کی ایک ایک ہماری جو لحظہ ہے اس کے بارے میں ہمارے سے بات پرس ہوگی کہ آپ نے کس طریقے سے گزارا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، قرآن میں کیا انسان نہیں سمجھتا ہے کہ میں اسے ویسے ہی چھوڑ دوں گا. یہ دیکھیں، میں 5.5 فٹ کا، اس سے 1-2 انچ زیادہ میری قد ہوگی، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 70 سال میری عمر ہونے والی ہے. تو یہ جو کائنات کی ساری چیزیں مجھے رزق کے طور میں مل رہی ہیں، کوئی میرا اس میں حق ہے؟ تو یہ جو میرے سامنے بجلی کی وائر بنی ہے، میں بجلی کی وائر بن جاتا تو مجھے کون انسان بنا سکے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ہمارے یورپ میں یہی فرق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا ہے. تو اس لیے ہم نے ایک ایک لحظے کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. اس لیے ہمارے صوفیاء کرام نے یہ اصول بنائے: جو دم غافل تو دم کافر. جس دم میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے غفلت اور آخرت کی ہمیں فکر نہ رہے، سمجھے، وہ ہم نے کفر میں گزارا. تو اس میں جو سب سے عظمت کا حامل عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عقیدہ رسالت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ توحید کیا ہے، ورنہ توحید تو عیسائیت میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، ہندو مت میں بھی ہے، بدھ مت میں بھی ہے، مجوسیت میں بھی ہے، سب میں ہے. لیکن وہ ناقص تصور ہے، بیکار تصور ہے، جن کی کوئی عقلی بنیادیں نہیں ہیں، جن کے اوپر انسان
یقین نہیں کر سکتا، ایک کھلاوڑا ہے وہ سارے جتنے تصورات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تو توحید کی اصل صورتحال یہ ہے۔ آپ نے ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا، آپ نے ہمیں جنت کے بارے میں، اس لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت کے اندر سب سے پہلی چیز ختم نبوت ہے۔ جو ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں رکھتا مسلمان نہیں ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جو ختم ایمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل گیا، خود بخود نکل گیا، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک بس کا ٹکٹ لیا، پاکستان میں ڈائیو ایک بس چلتی ہے، ڈائیو کا ٹکٹ لیا، تو آپ اس ٹکٹ کے ساتھ جب بس میں بیٹھیں گے تو بس کی سواری شمار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ بغیر ٹکٹ کے آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ کے پاس عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، آپ کو نیچے اتار دیں گے۔ اور اگر آپ نے ڈائیو کی ٹکٹ لے کے فیصل موور پہ آپ بیٹھ گئے پھر بھی نیچے اتار دیں گے۔ اور اگر آپ ڈرائیو کے 5 بجے والے ٹائم کی ٹکٹ لے کے 10 بجے والے ٹائم پہ بیٹھ گئے پھر بھی نیچے اتار دیں گے۔ تو گویا کہ یہ ختم نبوت ٹکٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ٹکٹ ہوگی، آپ کا ذہن میں یہ عقیدہ مکمل ہوگا تو پھر تو آپ مسلمان شمار ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ میں یہ اہمیت بتا رہا ہوں، آپ اپنے خود زندگی میں آپ نے دیکھو کئی مرتبہ۔ اور اسی طریقے سے آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، ورنہ ایئرپورٹ سے آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے۔ تو یہ ختم نبوت جو ہے عقیدہ رسالت کی کاملیت اور اکمل ہونے کا ایک نشانی ہے۔ اگر ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ختم نبوت کا، ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے ختم نبوت کا، تو ہم نہ مسلمان ہیں، نہ ہم اسلام سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ وہ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ بنیادی اصول خالی خولی ہمارا دعویٰ ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو فطری ہے، جیسے میں نے ایک پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ اسلام کے امتیازی خصوصیات اس میں، اور یہ فطری مذہب ہے۔ اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ آنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی پہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے اعلان کرا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ دل کے اندر قلبی کیفیت ہے، دل کے اندر کلمہ پڑھ لیا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت ختم نبوت کے ساتھ، اور باقی اس کے جتنے لوازمات ہیں، عقیدہ آخرت کے لوازمات، بس آپ مسلمان ہو گئے۔ چاہے آپ جنگل میں ہیں، بیابان میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، شہروں میں ہیں، ویرانوں میں ہیں، جہاں آپ نے کلمہ پڑھ لیا، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، عصر، آپ وہی مسلمان ہو گئے۔ اور جہاں کہیں آپ نے ان عقائد میں سے کسی عقیدے کے اندر شک کیا، ختم نبوت میں شک کیا، آخرت میں شک کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ وہیں کافر ہو جائیں گے، ختم کہانی۔ نہ اس کو لانے کے لیے کوئی لاؤ لشکر کی ضرورت ہے، نہ اس سے نکلنے کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں کھڑے تھے اور رمضان شوال کا معذرت شعبان کا 29 تاریخ تھی، تو آپ انتظار میں تھے کہ جی کوئی پتہ لگے کہ چاند نکلا ہے تو روزے کا رمضان کا آغاز کریں۔ مطلع برا روز تھا۔ ایک عرابی باہر سے آیا اور اس نے پوچھا، آپ نے کہا بھئی تم نے چاند؟ اس نے کہا چاند دیکھو۔ ہاں جی میں نے چاند دیکھا۔ تو آپ نے اس سے صرف یہی پوچھا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، آسمانوں پر ہے۔ میں کہوں گا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا اس کی بات مانو، بس یہ اتنا ختم۔ اس لیے ایک لونڈی کے بارے میں آئے کہ اس کو آزاد کرے، مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کدھر ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ میں کہوں گا آپ اللہ کے رسول ہیں، مطاع ہے، ہم نے اسے آزاد کر دو، یہ مسلمان ہے۔ یعنی یہ آسان ترین دنیا کا دین ہے۔ عیسائیت کے لیے پہلے آپ کو بپتسمہ لینا پڑے گا، سر پہ تیل مالش کرنی پڑے گی، پھر یہ کر وہ 100 چیزیں کرنی، اس کے بعد پھر، اور ہندو مت بننے کے لیے پھر آپ کو جو ہے پہلے پتہ نہیں سر منڈانا پڑے گا، پھر کیا کرنا، پھر اس کے بعد بتوں کے آگے سجدے کرنے پڑیں گے، ان کے مندر میں جانا پڑے گا سارا۔ تو یہ آسان ترین دین ہے۔ لہذا نہ ہم کسی کو اسلام سے نکال سکتے ہیں اور نہ کسی کو ہم داخل کر سکتے ہیں، ہر کسی نے خود داخل ہونا ہے اور خود اس نے نکلنا ہے۔ ہاں یہ کیا کہ آدمی کسی بزرگ کو عزت دینے کے لیے اس کے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسے گواہ کرانا، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اس کے سامنے کلمہ پڑھے مسلمان نہیں ہوگا، جیسے اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو جائے گا۔ تو لہذا ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو، کوئی ذلی، کوئی بروحی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا اب یہاں پہ عقلی دلائل ہیں، میں آپ کو عقل کی طرف لاتا ہوں۔
اگر ہم قرآن مجید کا عقل کے ذریعے سے مطالعہ کریں تو قرآن مجید کی ہر آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ تو یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کوئی دلی بروہی کوئی یہ وہ اس قسم کا کسی نبی نے نہیں آنا، بس ختم کہانی۔ تو اب یہاں پہ یہ بات دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ اب یہ عقلی طور پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کتاب کے علاوہ جو بھی کتاب ہوگی اس کے اندر شک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا مفہوم مخالفہ یہ بنے گا کہ اس کے علاوہ جو کتاب، آج کل قادیانیوں نے اپنی کتاب تذکرہ بنائی، جو کہتے ہیں تذکرہ ہماری کتاب ہے، اس کے اندر شک ہے۔ امریکہ میں انیس الحق ایک مستشرق ہے، عیسائی ہے، اس نے فرقان الحق ایک کتاب بنائی اور اس نے 72 صورتیں مسلمان ادھر لوٹ آئیں، اس کے اندر بھی شک ہے۔ گویا کہ یہ بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے علاوہ تمام یہ کتاب حق ہے، باقی تمام کتابیں باطل ہیں، شک بھی نہیں بلکہ باطل ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قبر موت حق ہے، قبر شک ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن قبر کس کو ملے گی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ کوئی ہوائی جہاز میں جا کے وہاں فوت ہو گیا، ہوائی جہاز پھٹ گیا، روزانہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، سمندر میں بحری جہاز پھٹ جاتے ہیں، جنگل میں یہ وہ وغیرہ، بسوں کے اندر لاشیں ضائع ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ اس طریقے سے صرف قرآن حق ہے، باقی تمام اس کے بعد جتنی کتابیں آئیں یا پہلی تھیں ساری باطل ہیں۔ پھر آگے چلیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ کتاب انہیں ہدایت دیتے جو آپ پہ ایمان لے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے ہیں، اور ما انزل الیک، جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی اور یا جو احادیث آپ نے پیش کی ان پہ ایمان لیتے ہیں، ما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے انبیاء اور جو کتابیں اتری ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چیز نہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور اس کے بعد آخرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت درمیان کوئی چیز نہیں، ختم۔ جیسے یہ دیکھیں دو انگلیاں میں نے جوڑی، ایسے کوئی خلا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نبی آئے، کوئی پیغمبر آئے، کوئی دلی آئے، کوئی بروئی آئے، کوئی جو ہے فلاں آئے فلاں، نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی آئے گا تو آپ کا امتی بن کے آئے گا، آپ کی شریعت کی اتباع کرے گا، آپ کے احکام کو مانے گا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رائے ہے کہ وہ آئیں گے، بعض اسے مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو آپ کے امتی بن کر آئیں گے۔ ایک دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے پاس کوئی کتابیں دیکھی جس میں بڑی اچھی اچھی باتیں تھیں، تو وہ لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں سنانے لگے، یا رسول اللہ دیکھیں یہ کیا اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابہ نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں، رسول اللہ دیکھیں، آپ نے دیکھا آپ گھبرا گئے، آپ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، نبی کے غضب سے پناہ مانگ۔ اب انہوں نے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر ہوتے تو انہیں میری شریعت اور میری اتباع کے بغیر ان کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آئے اور کہے جی میں نبی ہوں، نہیں نہیں نہیں، امتی کا دعویٰ کرے گا۔ لہذا قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے وہ عقلی طور پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اچھا، اس سے بعد پھر آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں، ہر وقت اس بات کا اعادہ کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ظاہر بدر کے مقام پہ آپ دیکھیں، عریش جو ایک آپ کو چبوترا بنا دیا، آپ وہاں دعا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے تھے، آپ کی چادر مبارک نیچے گرنے لگتی، اسے اٹھا کے اوپر آپ رو رو کے دعا کر، اور آپ یہ کہہ رہے تھے رب ذوالجلال آج یہ 313 کا گروہ ختم ہو گیا تو قیامت تک تیرا دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب بتائیں، اگر کسی اور نبی نے، کسی اور پیغمبر نے، کسی اور دلی بروئی نے آنا تو آپ یہ بات کیوں کرتے؟ پھر دیکھیں تبوک کے موقع پہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مدینہ کا حاکم بنایا، اور جب حاکم بنے تو منافقین نے پروپیگنڈا کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کمزور ہیں، لڑ نہیں سکتے، اس لیے انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نوجوان تھے،
32 سال کی عمر تھی. آپ دیکھو جذبہ جوان، یہ کیا ہو گیا؟ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ نے میں تو تجھے اپنی جگہ اپنا قائم مقام یہاں بنا کے جا رہا ہوں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے ایک 40 آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں پر گئے تھے کوہ طور پر، اور اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا گئے تھے، ویسے میں تمہیں، لیکن آپ نے فوراً کہا ولیکن لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. یہ تمہیں مقام دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو مقام دے رہا ہوں، لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا میرے بعد. اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کسی نبی کی نبوت کو نہیں مانا، اور سب سے بڑا جھگڑا اسی بات پہ ہوا. ٹوٹل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے پورے عرب پہ قبضہ کیا، اور 1000 آدمی مارے گئے، جس میں 850 جو تھے وہ کفار تھے اور غیر مسلم تھے، اور 150 مسلمان تھے. اور پھر جنگ یمامہ میں 12,000 آدمی مارے گئے، جو کہ مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے، جھوٹے مدعے نبوت کی نبوت کو تہوبالا کرنے کے لیے لڑی گئی تھی صحابہ کرام کے دور میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ اسے کہتے ہیں. تو اس لیے تاریخ اسلام ساری بھری پڑی ہے، بے شمار لوگوں نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا. لیکن اب یہاں پہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے بتایا، ایک ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں عبارت النص، ایک ہوتا ہے اشارت النص. واضح عبارت سے اللہ تعالیٰ نے فرما دے. سورہ احزاب میں ہے آیت نمبر 42 یا آیت نمبر 41 ہے یا 40 ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹا آپ کوئی زندہ نہیں ہے ان کا. ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول، اور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم. اب یہ کہنا خاتم مراد مہر ہے، تو رسول مہر کس کو دے گئے تھے؟ اگر مہر ہوتی سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لگاتے اپنے میں نبی ہوں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لگاتے، پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ لگاتے، پھر سارے لگاتے. پتہ نہیں مہر کہاں تھی. تو اس قسم کے جھوٹے فراڈیے اور اس قسم کے لوگ جو آ کے اس کی باتیں کرتے ہیں، یہ سارے جھوٹ کا پلندہ ہے. اللہ تعالیٰ بعد آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو. اب یہ دیکھیں کہ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن مجید میں نبوت تماشا نہیں ہے. ایک نبی آتا ہے، اگر میں اس پہ ایمان نہیں لایا تو میں کافر ہو گیا. جس نبی نے آنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پہلے خوشخبری دیتے ہیں کہ اس نے آنا ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجت اتمام ہو اور لوگ جو ہے کافر ہو کے نہ مرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اوستا جو مجوسیوں کی کتاب ہے اس کے اندر ہے، مہا بھارت کے اندر ہے، رامائن کے اندر ہے، ہندو کتابوں کے اندر ہے. اس طریقے سے بے شمار کتابیں جن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مہا بھارت میں ہے کہ وہ قدسی آئے گا اور 10,000 نفوس کے ساتھ مقدس سرزمین میں داخل ہوگا. رسول اکرم فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 آدمیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے قدسی زمین. لیکن اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا اتمام حجت جو ہے کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ نے جو پوچھے کہ تم اس جھوٹے نبی میں ایمان کیوں لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے کہ ان کے بعد نبی آنا ہے. عبارت النص میں بتاتے ہیں، نبوت عبارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، اشارت النص سے نہیں ثابت ہوتی. کہ اشارت النص سے فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، نہیں، عبارت ہے نا. اب قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ سورہ الصف میں ہے کہ وہ بشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور وہ احمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. آپ نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماہی ہے، میرا نام حاشر ہے، میرا نام عاقب ہے. 5 نام آپ نے گنوائے. اور آپ کو بتایا بڑے بڑے لوگوں کے کافی نام ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ غلام احمد تو یہاں پہ نہیں ہے نا، احمد ہے، اور وہ احمد رسول اکرم کا نام تھا اور وہ گزر بھی گئے. لہذا یہ کہنا کہ لہذا نبوت اگر آنا ہوتی تو اللہ تعالیٰ عبارت النص میں واضح فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایک نبی نے آنا ہے، 2 نے آنا ہے، 3 نے. اچھا، پھر یہاں پہ ایک اور میں نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی جو یہاں پہ ایک جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے، اور اس کے ماننے والے قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ ہمیں اسلام سے کیوں نکالتے ہیں. میں نے اس کا آپ کو واضح کر دیا کہ جس کے پاس ٹکٹ ختم نبوت کی ہوگی وہ
مسلمانوں کی بس میں بیٹھ آئے گا، اسلام کی بس میں بیٹھ جائے گا، جس میں نہیں خود بخود نکل جائے گا، نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام کوئی پاپائیت کا مذہب نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پہ آپ قضاء حاجت کے لیے لیٹ ہو گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز تھا، وقت جا رہا تھا، آپ نے امامت کرا دی، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز پڑھ لی۔ اب تو عام آدمیوں کی طرح بیٹھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا یہ نبی ہیں کون ہیں، چہرے پہ جلال ہوتا تھا، تو صحابہ کرام چھوٹا سا چبوترا بنا دیا۔ ایک آدمی آیا اور آپ کو دیکھ کے کانپنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو کہ سوکھی ہوئی روٹی چبا کے مجھے کھلاتی تھی یا خود کھاتی تھی۔ آپ کے اندر تو کوئی تو اس لیے عقلی طور پہ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس جی کوئی دور کی کوڑ لا دیکھو جی اس سے ثابت ہو گیا، نہیں، دور کی کوڑی سے نہیں ثابت ہو۔ قرآن مجید میں سورہ النساء میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء اب یہاں سے قادیانی لیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تو اب جو نبی گزر گئے ان کے ساتھ ہوں گے، تو ان کے صدیق بھی شہداء بھی اس امت میں ہے، صدیق نبی نہیں ہے، لہذا نبی۔ اچھا، اب غلام احمد قادیانی نے یہ کہا ہے کہ جی بر صغیر کے لیے تو کوئی نبی نہیں آیا، اول تو یہ بات غلط ہے۔ قرآنی انبیاء بھی بر صغیر میں ہیں، غیر قرآنی انبیاء بھی ہیں، کسی اور موضوع کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ چلے جائیں جو گجرات، وزیر آباد، گجرانوالہ، جلال پور جٹا، مرالا، ٹانڈا، ان علاقوں میں بے شمار کوئی 250 بنی اسرائیل کے انبیاء کی قبریں میں موجود ہیں، میں نے خود ان کی جا کے زیارت کی۔ پہلے تو یہ بات کہنا غلط ہے، یہ اس کی لا علمی پہ دلالت کرتی ہے، اسے کس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ دوسرا پھر یہ کہ غلام احمد قادیانی کے بعد پھر نبوت کا دروازہ کیوں بند ہو گیا؟ پھر خلفاء کیوں آ رہے؟ پھر نبی آتے رہے، یہ عجیب بات ہو گئی۔ اپنے لیے نبوت کا دروازہ اپنے 5واں خلیفہ جو ہے مرزا مسرور بیگ اس کا آ رہا ہے، پھر خلافت کس بات کی ہو گئی؟ تو لہذا اگر دروازہ کھلا تو پھر ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، نہیں وہ وہیں بند ہو گیا، وہ کیوں بند ہو گیا؟ پھر غلام احمد قادیانی تو نبی بن گیا، اس کے بعد پھر نبوت کے دروازے کیوں نہیں کھلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد یوشع بن نون نبی ہوئے، پھر اس کے بعد نبوت کا قرآن مجید میں ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پے در پے نبی بھیجا، ایک نبی آ رہے، ایک وقت میں کئی نبی آ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، سارے انبیاء۔ تو پھر نبوت کا دروازہ کیوں بند ہو گیا؟ لہذا نبوت کا دروازہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بند ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نبی کے آنے کے لیے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ضرورت ہو تو نئے نبی کی آنے کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ نئے نبی کے آنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ پرانے نبی کی تعلیمات معدوم ہو جائیں، وہ نہ ملیں۔ اب یہ بات بھی صادق نہیں آتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے واحد انسان ہیں جن کی سیرت کے ہر پہلو ہمارے سامنے محفوظ ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ تاریخیت۔ آپ کی تعلیمات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات معدوم ہو گئی۔ آج آپ یہودیوں کے اندر چلے جائیں، وہ تورات پہ عمل نہیں کرتے، ہفتے کو بیٹھ کے تورات تھوڑی سی پڑھ لیں گے، لیکن امر تالمود پہ کرتے ہیں۔ انجیل کے اندر آپ دیکھیں، انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی ہیں جو 4 لوگوں نے لکھے تھے، باقی ان کے اندر کوئی تعلیمات ہیں ہی نہیں، ایک پہاڑی کا واد ہے بس، اس کے اندر بھی کوئی خاص چیز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ویسے زندہ ہیں جیسے کہ آج سورج جو ہے صبح کو نکلتا ہے اور شام کو، دوپہر کو اوپر آتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، ہر وقت ہمارے سامنے ہے، رات کو بھی روشن ہے، صبح کو بھی روشن ہے۔ لہذا نئے نبی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب پرانے نبی کی تعلیمات معدوم ہو جائیں، اور یہ صورتحال نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ پرانے نبی کی تعلیمات قابل عمل نہ رہے۔ مثال کے طور پہ وہ جو نبی تھا وہ ایک خاص علاقے کے لیے تھا، ایک خاص قوم کے لیے تھا، ایک خاص وطن کے لیے تھا، ایک خاص قبیلے کے لیے تھا۔ اب وہ قبیلہ دنیا سے ختم ہو گیا، وہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بنی نوع انسان جو تھی وہ پہلے جب دنیا میں آئی، یہ ختم نبوت کا فلسفہ تھی، اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ میں سارے عقلی دلائل آپ کو دے رہا ہوں۔
بنی نوع انسان کا آغاز ایک مرد اور ایک عورت سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر دونوں کے ملاپ سے زمین میں سارے انسانوں کو پھیلا دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کے ایک قول کے مطابق 20 بیٹے تھے، 20 بیٹیاں تھیں۔ اب بہن بھائی کی شادی اگر نہ ہوتی تو نسل انسانی آگے نہ چلتی، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کی شادی جائز تھی، کیونکہ بنی نوع انسان ابھی بالکل بچپن کے مراحل میں تھے، تو چھوٹا سا بچہ جیسے ہوتا بنی نوع انسان مکمل، پھر وہ بچپن سے پھر طفولیت میں آئی، طفولیت سے پھر لڑکپن میں آئی، لڑکپن سے پھر نوجوانی میں آئی، نوجوانی سے پھر جوانی میں آ گئے۔ وہ جیسے جیسے اس کے مراحل بدلتے گئے ویسے ویسے انبیاء آ کر نئی شریعت، نیا قانون، اس حالات، اس قانون، اس قبیلے، اس علاقے اور اس ماحول کے مطابق وہ دیتے رہے۔ جب بھی انسان بلوغت سے ہمکنار ہو گئے تو پھر اس کو ایسا قانون چاہیے تھا جو قیامت تک اس کے لیے چلتا رہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، آپ کے جتنے بھی فرمان ہیں، وہ آج بھی ہمارے لیے ویسے قابل عمل ہیں جو پہلے تھے، وہ معدوم نہیں ہو گئے۔ اس لیے جیسے بنی نوع انسان بلوغت سے ہمکنار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور ایک ایسا قانون دے دیا جو قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے قابل عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین تمہیں مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تمہیں تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دین، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین کہتے تھے راضی ہو گیا۔ اب قیامت تک یہی دین چلے گا۔ نئے نبی کی ضرورت اس وقت ہوگی جب کہ پرانے نبی کی تعلیمات معدوم ہو جائیں۔ جب معدوم نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، عقلی تقاضا ہے۔ اب میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، بہترین کھانا تھا، سالن تھا، روٹی تھی، سویٹ ڈش تھی، بعد میں بوتل تھی، مزہ وغیرہ تھا۔ اب اس کے بعد آپ بہترین کھانا بھی میں نہیں کھاتا۔ بھائی کھائیں آپ، بھائی کھاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا، کھاؤں گا مجھے جو ہے وہ پیٹ کی تکلیف ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب ایک نبی کی تعلیمات مکمل ہو رہے ہیں تو پھر نئے نبی کا آنا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ رحمت نہیں رحمت ہے، لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ بھئی ایک نبی کی تمام ارشادات موجود ہیں، احکام موجود ہیں، اور اس کی تعلیم جو ہے قابل عمل ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور تک 2 بہنوں سے شادی جائز تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے اپنے عقد میں 2 اپنے ماموں کی دونوں بہنیں تھیں، آپ نے ماموں کے یہاں پرورش پائی، اور جب واپس اپنے ابو حضرت اسحاق علیہ السلام طرف آنے لگے تو ان سے اپنے ماموں سے گزارش کی کہ چھوٹی بہن سے، میری چھوٹی کزن سے میری شادی کر دی جائے۔ تو ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا رواج ہے ہم پہلے بڑی سے شادی کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ تمہارا سلوک صحیح ہوا تو پھر چھوٹی سے بھی تمہاری شادی کر دیں گے۔ اور دونوں بہنیں ان کے عقد میں تھیں، کیونکہ بنی نوع انسان مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جو مکمل ہو گئی، ایشیا آباد ہو گیا، یورپ آباد ہو گیا، افریقہ آباد ہو گیا، ہر جگہ پر انسان ایک دوسرے کا رابطہ مکمل ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی آخری شریعت نازل کی کہ اب بنی نوع انسان جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اب اسے ایسی شریعت دے دی جائے جو قیامت تک کے لیے اس کے لیے کافی ہو، شافی ہو، کامل ہو، اکمل ہو، مکمل ہو، اور جو اس کے اوپر قیامت تک چل کے سعادت دارین حاصل کرتا رہے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اور اس کے ساتھ پھر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بند کر کے اور اتمام نعمت کر دی۔ تو یہ بلوغت انسانی کی دلیل تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طبی عمر 60 سال تھی، آپ جو ہے 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور 63 سال کو آپ اگر شمسی حساب سے لے لیں تو وہ 61.5 سال بنتے ہیں، کیونکہ 60 سال تک۔ اب آج انگریزوں نے یورپین قوموں نے ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال کیوں رکھی ہے؟ یہ کلی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر دور اپنے نبی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ نبی اپنے دور کی فطرت کا نقاد ہوتا ہے، نقاش ہوتا ہے، اور فطرت کا اس کے اندر چھلک چھلک کے آ رہی ہے۔ جو نبی ہوگا امت اسی پہ ہوگی۔ پہلے انبیاء کی عمریں بڑی تھیں، امت کی عمریں بھی بڑی تھیں،
طاقت زیادہ تھی تو ان کی طاقت بھی زیادہ تھی، لمبے زیادہ تھے، لمبے بھی زیادہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا کاٹ کاٹ تھا، جتنی عمر تھی، جتنی طبیعت، قیامت تک وہی چلے گا۔ اب آپ دیکھیں آج طبی عمر 60 سال شمار ہوتے ہیں، 60 سال کا ریٹائرمنٹ ہو جاتی۔ تو وہ جو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلوغت پہ آئی، ابھی تک وہی بلوغت اس کی چل رہی ہے۔ اب یہ ایک پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے کہ ہم کہیں جی ایک بچہ کہتا تھا 18 سال میں پہلے بالغ ہوا تھا، اس کے بعد پھر میں نابالغ ہو گیا، اور پھر میں جو ہے 20 سال میں بالغ ہوا، پھر نابالغ، پھر 25 سال میں ہوا۔ ہم کہیں گے یہ اس کے اندر ذہن میں کچھ خلل ہے۔ تو اس لیے بنی نوع انسان ایک وقت ہے، وہ 6 صدی عیسوی تھی جب وہ بالغ ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور یہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اچھا، اب نئے نبی کی جو ضرورت ہے، میں نے ایک تو یہ آپ کے سامنے نقطہ رکھا ہے کہ اپنا پرانے نبی کی تعلیمات معدوم ہو جائیں، پرانے نبی کا جو ہے وہ تعلیمات قابل عمل نہ رہیں، یا پرانا نبی خاص علاقہ ماحول سے متعلق ہو، یا نوع انسانی کے حالات میں تغیر آ جائے، وہ بھی نہیں آیا۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انسانی کی کیفیت تھی، جو بیماریاں تھیں، جو اچھائیاں تھیں، ابھی تک وہی چل رہی ہیں، اس کے اندر کوئی بھی تغیر نہیں ہے، ویسے ہی ہیں سارے، وہی قد کاٹ، وہی شکلیں، وہی کوئی اس میں ہے نا۔ ارم ذات العماد، بڑی بڑی ان کی قدیں تھیں، قدیں مراد ہے کہ 6 فٹ، 6.25 فٹ اتنی ہوں گی، کوئی 10 12 15 فٹ تو نہیں تھیں، بہرحال اتنی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اس طریقے سے مختلف اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی دکھائے۔ تو لہذا انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے دور حاضر میں اگر نوع انسانی کے حالات میں تغیر آ جائے تو پھر وہ نئے نبی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو محرمات تھے، قرآن مجید میں 4 سپارے کے آخری آیت یہی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و وغیرہ سارا، ہم اسے کہتے ہیں محرمات کی بحث۔ قیامت تک اس پہ ہم عمل کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی خسارہ نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اچھا، معاہدہ جات جو ہیں ان پہ جو آپ کے احکام ہیں اس پہ عمل کریں، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ مناکحات دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو خاندانی نظام ہے اس کے اندر والدین کی عزت، بچوں کے اوپر شفقت، ان کی تربیت وغیرہ سارا، پڑوسیوں کے حقوق سارا، ان کے اندر کوئی خسارہ نہیں، اس کے نئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ 2 بہنیں جو ہیں وہ ایک نکاح میں نہیں آ سکتی، تو اب کیا نیا نبی آ کے یہی کہے گا کہ 2 بہنیں لاؤ، ایک نکاح میں رکھو، جس سے فساد برپا ہو جائے گا۔ وہ زمانہ تھا مجبوری تھی، آج تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو بنی نوع انسان کے لیے زحمت ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، بنی نوع انسان کے لیے نقصان ہوگا، اور پھر کسی کے پاس کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی۔ یہ جو دعویٰ ہے ان کا قادیانیوں کا، وہ اس پہ ذرا غور و فکر کریں۔ ہم انہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ دین کو مذاق بنا لیے، وَاتَّخَذَ دِينُهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، دین لاو لاب نہیں ہے، اس پہ سوچ سمجھ کے عمل کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکمل ترین شکر ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ رسول اکرم فاتح عالم تھے، اس نے کتنی چیزیں فتح کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کے نمونے تھے، انک لعلی خلق عظیم، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز۔ اس کا کیا اخلاق تھا بتائیں؟ کہ وہ آپ اس کی کتاب پڑھ کر دیکھیں، کشتی نوح پڑھ کر دیکھیں، کشتی نوح سارے قادیانی چھپاتے ہیں کہ اندر اب یہ نبی ہے۔ نبوت کا اتنا اعلیٰ معیار ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں نبوت کا ذکر ہے ہم پڑھ کے حیران رہ جائیں، اور اس کے بعد اس کو کشتی نوح پڑھے، اس کے اندر دیکھ، پھر برائی نکاتے کے اندر کہتے ہیں جو میرے ایمان ہے کتی کے بچی ہیں، اور یہ اس قسم کی۔ اور یہ تو انبیاء کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ہوتی نہیں ہیں، وہ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ نے جو ہے سابقہ نبیوں کا مکمل ذکر کیا ہے، سابقہ نبیوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ نے سابقہ نبیوں سے کسی کو بھلا دیا ہو۔ مثال کے طور پہ جب مسجد نبوی بننے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی چھت اتنی رکھو جتنی چھت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، ان کا جو جھونپڑی تھی عریش موسیٰ اسے کہتے تھے، اور پھر 7 فٹ اس کی اونچائی رکھی گئی۔
ہر موقع پہ آپ نے جو ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے تھے کہ جی کدو کھاؤ، کیونکہ کدو یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اور اس کے اندر آپ جب آپ کے سامنا آتا تو آپ کدو چن چن کر کھا دیتے. اس لیے آپ گجرانوالا چلے جائیں، گجرات چلے جائیں، اس علاقے میں جب کدو پکے تو کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں. اچھا، اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ہر موقع پہ آپ نے تمام انبیاء صحابہ کو اپنے ساتھ رکھا. کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ انبیاء ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہو. کہ قرآن مجید میں اگر ہم صحابہ انبیاء پہ ایمان نہیں لاتے ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، اور اس طریقے سے کتبہ و رسل، تمام پہ جتنے بھی انبیاء ہیں تمام پہ لا نفرق بین احد من رسل، کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. ایمان ہمارا تمام پر ہے، لیکن ہم مطاع جس کی اطاعت کریں وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. باقیوں کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی شریعت کی پیروی نہیں کریں گے. شریعت کی پیروی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی شریعت ہمارے حالات سے مطابقت رکھتی ہے. وہ پرانی شریعت نہیں ہے، پرانے زمانے کی آوازیں تھیں جو ختم ہو گئے ہیں. یہ شریعت جو ہے دور حاضر تک اور قیامت تک یہ رہے گی. جیسے میں نے بتایا اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آئے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو ساتھ لے کے چلتے تھے. آپ جتنے بھی جھوٹے مدعین نبوت ہیں ان کی آپ زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، میں سے باہر نکلتے نہیں. پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وغیرہ، ان کے ساتھ کہیں بھی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیں، آپ حج کر رہے تھے تو جب آپ مینا سے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ابھی حضرت ہود علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے کمبل اوڑھے اور یہاں سے وہ میرے سامنے سے گزرے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام میرے سامنے سے گزرے ہیں. ہر جگہ آپ نے پرانے انبیاء کو ساتھ رکھا. تمام انبیاء، میں چیلنج کرتا ہوں علامہ قادیانی کے پیروکاروں کو کہ ان چیزوں کو سوچیں، کہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں کسی نبی کا ذکر کیا ہے. اگر یہ سلسلہ نبوت کی کڑی ہوتے تو پھر کس ذکر کرتے. سلسلہ آخری کڑی تھی، بس وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر کسی نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے. جس کے پاس ختم ٹکٹ ہوگی وہ اسلام کی بس میں بیٹھا رہے گا، نہیں ہوگی وہ خود بخود نکل جائے گا، اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی جسے ہم صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. علامہ قادیانی نے 313 صحابی بنائے تھے. کسی کا کوئی نام ہے؟ میں نے کتاب لکھی ہے محسن امت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بنی نوع انسان کے آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اگر کسی جماعت نے انسانیت کی خدمت کی ہے حقیقی معنی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی. میں سارے نبیوں کو چیلنج کرتا ہوں جو ان کے پیروکار ہیں وہ اس قسم کی ذرا جماعت تو دکھا دیں جنہوں نے انسانیت، محبت، پریم، مودت اس کو دنیا میں فروغ دیا ہے. میں نے اپنی کتاب محسن امت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لکھی ہے اس کے اندر میں نے واقعہ لکھا ہے کہ گاندھی نے 1948 میں جب سارے گورنروں کو ہندوستان کے اور وزراء اعلیٰ کو بلایا تو اس نے بات کہی، اس نے کہا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں تم عوام کی خدمت کرو، لیکن میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے، نہ عیسائیت، نہ یہودیت میں، نہ ہندو مت میں، نہ بدھ مت میں، نہ مجوسیت میں، نہ کمیونزم میں، نہ ڈیموکریسی میں، نہ سوشلزم میں، کہیں بھی نہیں ہے. مسلمانوں کے 2 خلیفہ تھے، ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ، زمین پہ بیٹھتے تھے. 3 براعظموں کے حکمران تھے اور عوام کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطابقت کرنا، انہوں نے تو ایسی زبردست جماعت تیار کی تھی کہ اس کی روشنی سے آج بھی یورپ کے اندر چلے جائیں، ناروے میں جائیں، وہاں پیدا ہونے والے بچے کو جو الاؤنس دیتے ہیں عمری الاؤنس کہتے ہیں. اور آپ برطانیہ میں چلے جائیں وہاں پہ، اچھا آپ امریکہ میں لے جائیں، سپریم کورٹ میں داخل ہو، سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا ہوا ہے کہ لا گیور. اب یہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اکمل صورت غلام احمد قادیانی کے جس کو کوئی جتنا اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا. میں ایک واضح بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت الہیہ کام کر کے دکھا دی. نبیوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. شرع لکم من الدین سورہ شورى کی آیت ہے، ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک ما وصى به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، حکومت الہیہ قائم کر کے دکھاؤ. اس لیے جو بھی انبیاء آتے ہیں وہ آ کے حکومت الہیہ قائم کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت الہیہ قائم کیا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے آپ نے کہا کہ کل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور پھر آپ کے پیروکاروں نے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا.
آج مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک اور دنیا کوئی جگہ نہیں جہاں پہ صحابہ کرام نہ پہنچے۔ یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں راجن پور ہے، راجن پور سے 25 کلومیٹر اوپر حضرت سہیل بن ندیر صحابی رسول تھے، ان کی قبر مبارک جہاں پہ اپنا مکران پہ حملہ کرنے آئے تھے، یہاں فوت ہوئے، یہی موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو اب یہ بتایا جائے بھئی غلام احمد قادیانی یا پہلے جتنے نبی ہیں انہوں نے کیا حکومت الہیہ قائم کی ہے۔ غلام احمد قادیانی تو خود لکھتا ہے کہ ہم جو ہے انگریزوں کے غلام ہیں اور انگریز سرکار کو ہم انشاءاللہ سپورٹ کریں گے، جگہ جگہ لکھتا ہے۔ اس کی کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں، میں آپ کو اس کی کتاب کا نام بتاتا ہوں کہ تحفہ کیسریہ، اس کے اندر آپ دیکھیں تحفہ کیسریہ میں اس کو لکھتا ہے انگریزوں کے ہم غلام ہیں، ہم انگریز سرکار کے دعا گو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ تو کسی نبی کا شیوا نہیں، لہذا وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جتنے نبی آئیں گے جھوٹے نبی، کذاب، اسلام میں مسلمہ کذاب کہتے ہیں، اور اس طریقے سے سجاح وغیرہ جتنے بھی تھے، اسود انسی کذاب، تمام کو ان کے اندر نبوت کی کوئی صفت ہی نہیں ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت الہیہ قائم کی اور پھر عدل و انصاف کر کے دکھایا۔ آج بھی اگر دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قائم ہو سکتا ہے۔ میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی ابدی حقائق جو ہے وہ تمام مذاہب میں ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں غلط کہتے ہو۔ ابدی حقائق سے مراد یہ جھوٹ نہ بولنا، بڑے انسان کو قتل نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، وعدہ پورا کرنا، سچ بولنا وغیرہ وغیرہ، یہ ابدی حقائق۔ میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، صرف اسلام کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہے، باقی کہیں بھی نہیں ہمیں ملتے۔ آج آپ دیکھیں کہ قادیانی کس قسم کا ظلم کرتے ہیں، اور یہ قادیانی جو ہیں یہ تو یہودی اور عیسائی لابی کے اور کمیونسٹوں کی وجہ سے دنیا میں موجود ہیں، ان کی چھتری اور ان کی کشتی پہ چل رہے ہیں۔ اگر آج وہ ان کی ابھی دیکھیں کوئی پتہ نہیں کتنی قادیانی عورتیں تھیں جو اسرائیل میں جا کے اس کی ملٹری میں برتھی اور وہاں پہ ٹریننگ لیا انہوں نے، یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں مسلمان اسلام سے کیوں نکالا؟ بھئی ہم نے نہیں نکالا، ختم نبوت کی ٹکٹ آپ کے پاس نہیں، آپ خود بخود نکل گئے ہیں۔ اور آج پاکستان کے کو جو اسلام کا قلعہ ہے، اور اب الحمدللہ پھر ہمارے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے پھر اپنے کام کر رہے ہیں دوبارہ مسلمان بنانے کے لیے، تو اسلامی طرف لانے کے لیے۔ اور یہ جو ابھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے اندر ایک سازش کرنا چاہتی ہے اسے ختم کر رہے ہیں وہ، تو سب سے بڑے دشمن اس کے قادیانی ہیں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے۔ لہذا میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کافی لمبی ہو گئی۔ تو عقلی دلائل یہ ہے کہ کسی نبی کی ضرورت وہ موجود ہوتی ہے جب پچھلے نبی کی تعلیمات ختم ہو جائیں، یا اس کی تعلیمات معدوم ہو جائیں، یا حالات سے مطابقت نہ رکھیں، یا زمانہ بدل جائے، یا اس کی تعلیمات جو ہیں ایک خاص علاقے کے لیے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بڑے انسان کے لیے تھے، قل یا ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام کے لیے تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ اور ان کی تعلیمات اب بھی ویسے ہی فریش، تازہ اور ہمارے لیے فائدہ سود مند ہیں جیسے پہلے تھی۔ لہذا جب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر انبیاء کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ چند عقلی دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو نقلی دلائل تو اس کے تو انبار ہیں، وہ تمام ختم نبوت والے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید جو چیزیں ہوں گی وہ بھی پھر میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اب جیسے میں نے کہا ہے کہ نبی جو ہے وہ نبوت کا عروج ہوتا ہے، ہر چیز کا عروج ہوتا ہے۔ اب میں اس وقت 65 سال کا ہوں، جب میں 50 سال کا تھا مجھے یاد ہے میں حج پہ گیا، بڑا بھاگتا تھا ادھر ادھر۔ ابھی جو میں گیا عمرے پہ 2020 میں تو بڑی مشکل سے چلا جاتا تھا، عروج ختم ہو گیا۔ اس طرح نبوت کا بھی ایک عروج تھا، اور وہ عروج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھا۔ بس آپ آخری نبی آئے، نبوت کا عروج ختم ہوا، اب آپ کی روشنی چار دانگ عالم پھیل گئے، اب کسی نئی روشنی کی ضرورت ہی نہیں۔ جب سورج نکلا ہو تو کون بلب جلاتا ہے؟ تو اس لیے نبی جو ہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا آپ فاتح عالم تھے، آپ اخلاق کے مرقع تھے، آپ کی مشابہت کس سے نہیں ہو سکتی۔ سابقہ نبیوں کی دین کو آپ نے مکمل کیا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اب حکومت الہیہ قائم کر کے دکھائی، اور کسی نئے نبی کے آنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دروازہ بند ہو گیا، لہذا جو بھی آئے گا تو ہم اس لحاظ سے جو بھی جھوٹے نبیوں کے دعوے ان کے اطاعت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، چاہے وہ
بہائی ہیں، چاہے وہ بابی ہیں، چاہے وہ ازلی ہیں، چاہے وہ قادیانی ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ غور کریں۔ دین تماشا نہیں ہے، نبوت تماشا نہیں ہے کہ جو اٹھے دعویٰ کریں ہم اس کے پیچھے چل پڑیں، یہ نہیں، اندھے ہر کسی کو مل جاتے ہیں۔ تو لہذا قرآن اور حالات حاضرہ اور عقل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بس آخری نبی آ گئے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں کوئی آئے گا تو ان کا امتی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اس کا چارہ کار نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، تو اب آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ آپ میری اس تقریر کو آگے پھیلائیں، اور پھر جو آپ کے پاس قادیان ہیں انہیں دیں، ان کے لیے کوشش کریں۔ دیکھیں دین کی تبلیغ ہمارے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے، اور یہ نہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو نہیں، بلکہ ہر آدمی دین کی تبلیغ پہ مامور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نہیں، پہلی وہ آئی تھی، یہی آئی تھی، یا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، قم فانذر، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں حقائق سے آگاہ کرو۔ ڈرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں بھو بھو کر کے ڈرانا، بلکہ انذر سے مراد ہے کہ عاقبت سے آگاہ کر۔ تو آپ انہیں عاقبت سے آگاہ کریں کہ اگر آپ قادیانیت پہ رہ گئے تو نہ آپ کی دنیا نہ آخرت ہے، اور فی نار جہنم آپ ہوں گے۔ ان کو دعوت دیں، ان کو دین کی طرف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحیح عقائد اپنانے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی دین کی تبلیغ کر کے صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔